بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میرا سلام قبول کیجیے۔ میں امریکہ سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہیں رہتا ہوں، یہیں کا سٹیزن ہوں میں۔ دیکھیں، جب میں کسی کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہوں، ایک تو وہ میری اپنی رائے ہے، اور جو کچھ میں پڑھتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں، میں کسی کے ذاتی خلاف نہیں ہوں۔ وہ مولوی ہو، ملا ہو، جعلی ہو، سچا ہو، آئی ہیو نو کنسرن۔ اسی طرح سیاستدانوں میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو میجارٹی ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بستی بھی اللہ نے قرآن میں ہے، میں نے قرآن سے ہی پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس بستی پہ عذاب ڈالا، نازل کیا، وہ بھی بری گھڑی میں۔ تو ایک فرشتے نے، اب یہ تفصیل میں لکھا ہوا، ایک فرشتے نے پوچھا اللہ سے، اے میرے پروردگار، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اور کچھ حاملہ عورتیں بھی ہیں، تو یہ کیا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایسے نیک لوگوں کا کیا کروں جنہوں نے اپنے جیسے نیک انسان نہیں بنائے، گویا انہیں نے اچھے عمل نہیں کیے۔ اب ایک ولی اللہ ایک بستی سے گزرے تو ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور دعا کی کہ پروردگار، اس بستی کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ پھر تھوڑی دور گئے، کوئی 2-3 میل 4 میل، تو پھر کھڑے ہو گئے، کہا اے میرے پروردگار، اس بستی کو بکھیر دینا، یہ بکھر جائے۔ تو تھوڑی دور جا کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ میں بڑا حیران ہوں، جو پہلی بستی تھی اس میں تو بڑے نیک لوگ تھے، آپ نے کہا کہ اس کو بکھیر دینا، اس کو قائم رکھنا، اور جو نیک لوگ تھے اس کو آپ نے کہا بکھیر دو۔ تو آپ نے فرمایا جو پہلی بستی میں لوگ تھے وہ چکے، غنڈے، لفنگے، تلنگے، بے عمل، تکلیف دینے والے، دوسروں کو دکھ کو مزید بڑھانے والے، تو وہ جہاں بھی جائیں گے اپنے جیسے لوگ بنا دیں گے۔ لیکن جو دوسری بستی تھی جس کو میں نے بکھرنے کی دعا کی، وہ اس لیے کی کہ یہ جہاں بھی جائیں گے نیکی پھیلائیں گے، اپنا جیسا ماحول کریٹ کریں گے۔ تو دیکھیے، عمل، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ خاکی کو یعنی انسان، اس پوری کائنات میں جو کامیابی ہے، ترقی ہے، یہ سب کسی کے اچھے عمل کی وجہ سے۔ ایک طالب علم ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، صحیح اصولوں پہ اپنے دماغ کو رکھ کے محنت کرتا ہے، اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ جیسا عمل ہوگا ویسا وہ ریئیکٹ کرے گا۔ اللہ کچھ نہیں کرتا، وہ آپ کا انتظار کرتا ہے، آپ نے کیا ایکشن کیا اس کا ریئیکشن وہ دکھائے گا۔ آپ نیکی کریں گے، اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ ایک قدم بڑھیں گے اللہ کی طرف، وہ 10 قدم بڑھے گا۔ دنیاوی میں محاورہ استعمال کر رہا ہوں۔ اب آپ چاہیں تو اسے دور کر دیں، آپ چاہیں تو اسے قریب کر دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے، محسوس کریں گے، اور ضرور محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ کے معاشرے میں چند لوگ اچھے لوگ ہیں، وہ ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں، دیکھیے ہمارے آبا و اجداد میں تو یہ تھا، اور ہمارے ابا یہ کرتے تھے، اور چاچا وہ کرتے تھے۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا، دیگان، وہ مر گئے۔ وہ 300 بلین لوگوں میں شامل ہو گئے جو اب تک دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کا ذکر کرنا کیا ہے؟ وہ بڑے نیک تھے، پارسا تھے، اس لیے کہ دنیا میں ترقی نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، اور پھر ٹی وی جیسی ڈیوائس نہیں تھے، اور پھر اب جو فون آیا، اللہ اکبر،
اس نے تو پوری کائنات کو چینج کر دیا ہے. 1 سیکنڈ کی خبر جو CNN پہ آتی ہے ود ان 2 minutes از آل اوور دا ورلڈ. کوئی پیسہ نہیں خرچنا ہے آپ نے, اینڈ یو ول گیٹ آل دا انفارمیشنس. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا عمل جیسا ہوگا. اب ایک شخص ہے جو حرام کی کمائی کھا رہا ہے, مدت سے کھا رہا ہے, اس کے آباء و اجداد کھا رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اگر یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو اسے پتہ نہیں کہ اللہ کیا پلاننگ کر رہا ہے اس کے لیے. اور یہ بھی بات ضرور ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک فلسفی نے دوسرے فلسفی سے کہا کہ یار میں بہت مایوس ہو گیا انسان سے. تو دوسرے فلسفی نے کہا ہی واز مور آپٹیمسٹک. اس نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ اگر انسان سے مایوس نہ ہوتا تو وہ بھیجتا نہیں رہتا. ابھی بھی انسان آ رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں بچے, اس کا مطلب ہے اللہ ان سے مایوس نہیں ہے, اور آتے رہیں گے جب تک کہ وہ خود نہیں چاہے گا. چاہے اللہ تو 1 سیکنڈ میں ایسا سسٹم کر دے ایک بچہ پیدا نہ ہو پوری کائنات میں, اتنے پاورفل ہوا ہے. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ عمل کریں 2 منٹ کے لیے سوچیں کیا اس عمل سے میرا اللہ خوش ہوگا. بس سوئیں تو اپنے عمل پہ غور کریں, کیا کیا آپ نے کیا, کہاں کہاں جھوٹ بولا, کس کس کو فریب دیا, کس کس کی سفارش کی, اور کن کن لوگوں کی آپ نے مدد کرنے کی کوشش کی. ہم سارے انسان جو ہے نا یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے اچھا ہو. اب اچھا تو جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اچھا کریں گے, اور یہ نہیں کہ یہ کرے وہ کرے, اپنے سے سٹارٹ کریں. کیونکہ اللہ آپ سے پوچھے, قرآن میں اسے کہا کہ میں تم سے تمہارے اعمالوں کے سوا بھی کچھ پوچھوں گا. وہاں کوئی کام نہیں آئے گا, نہ اولاد, نہ محبت, نہ پیار, نہ نفرت, نہ دولت, نہ کوٹھیاں, نہ کاریں یا غربت. نہ اللہ کہتا میں تو تمہارے اعمال سے پوچھوں گا. پھر کہتا ہے کہ تم سے اعمالوں کے سوا کچھ اور بھی پوچھوں گا. پھر کہتا ہے کہ قیامت میں کچھ نبیوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. اللہ اکبر. انسان, میں تو جب سنا میں تو کانپ گیا کہ انبیاء نے نعوذ باللہ کیا کیا کہ اللہ ان سے سوال کرے گا. لیکن چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہے قرآن میں, اس لیے میں کوئی اسپیکولیشن کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ نہیں کرتا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے ملک کے حالات دن بہ دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں, وہ اس لیے ہوتے رہے. ایک تو لوگ, اب میرے ایک دوست ہیں طارق صدیقی صاحب, بہت اچھے نیک انسان ہیں. ان کی 2 باتیں میں نے سنی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں. وہ بڑے نیک انسان ہیں, ان کی سوچ بڑی. وہ کہتے ہیں اگر انسان کو, لڑکوں کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ امتحان بھی ہوگا, ہمیں ٹیسٹ دینا پڑے گا, تو وہ محنت کیوں کریں گے. پھر جب مانگنے کی عادت آ گئی, کبھی سر سے کھا لیا, کبھی وہ کوئی ہوٹل میں انہیں نے کہا آج فری ہے, کہیں وہ لنگر لگا ہوا ہے, کہیں تندور کھلے ہوئے ہیں, تو قوم آگے کیسے بڑھے گی. اس لیے کہ علم کی بنیاد جب تک نہیں ڈلے گی, علم اور عمل یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو کسی مقام پہ پہنچاتی ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے, تو جیسے اس نے کہا کہ I'll be a part of this election, I'm contesting for this XYZ position. لو جی دوسرے دن اخبارات میں اس کا سارا کٹھا چٹھا آ جاتا ہے. ایون اس کے عشق معشوقیاں بھی ہیں, وہ بھی اس پہ آ جاتی ہیں. کیا ہوا؟ اب وہ لوگ دیکھتے ہیں جب الیکشن آتا ہے, اس سے سوال پوچھتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں میں تو تمہیں وہ, اس کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں I will not vote for you because you don't fit into my criteria. اور وہ وضاحت کرتے کرتے پھر ان میں جو بہتر ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عمل کا سسٹم ہے. تو برائے مہربانی میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ اچھا عمل کریں تاکہ بچے اس سے سیکھیں. رزق حرام نہ کھائے, رزق حرام کہنے نہیں چاہیے, حرام کا رزق نہ کھائے. پرورش اگر حرام کے رزق سے ہوتی ہے, آپ یقین کریں ایسی آپ کو بیماریاں ہوں گی جن کا شاید علاج ممکن نہیں ہوگا.
درباروں میں چلے جائیں، درگاہوں میں چلے جائیں، آپ کو خانہ کعبہ میں چلے جائیں، دنیا بھر کی جتنی شرائنز ہیں وہ ہیں، کچھ نہیں ہونے کا، اس لیے کہ اللہ آپ سے منہ پھیر چکا ہے۔ ایسا نہ کرے کہ وہ آپ سے منہ پھیرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ مولوی ہوں، ملا ہوں، عالم ہو، دین ہو، فلاں ہو، ان کا اچھا عمل اگر نہیں ہوگا تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اجازت دیجئے مجھے، خدا را میری کسی بات پہ برا نہ مانیے گا، میں کوئی اتنا پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، لیکن جو بھی تجربے سے میں نے حاصل کیا ہے میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے اور رزق حلال کھانے کا آپ کو موقع فراہم کرے، آپ اس کو موقع کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو پیار محبت، بیویوں سے پیار محبت کریں، نفرت نہ کریں، کسی سے نفرت نہ کریں۔ ہر انسان بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے اللہ کے نزدیک میں، اسی لیے اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں انسان کو۔ اور آپ نے دیکھ لیا کیسے کیسے پیارے نبی اور پھر آخری نبی، میں کیا، میری بساط کیا جو میں ان کے بارے میں کروں، وہ ہمارے سامنے، ان کے اہل بیت ہمارے سامنے، ان کے اصحاب ہمارے سامنے، پھر ہم اتنے برے کیوں ہو گئے؟ سوچئے۔ اللہ حافظ۔